بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ پروگرام جو میں شروع کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں قرآن کریم کے حوالے سے بہت سی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، اور آگے چل کر ایمانیات پر بھی بات ہوگی۔ آج جو پہلا پروگرام ہے اس میں میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے وقت، سمجھتے وقت، اس کی تلاوت کے وقت ایک چیز جو اس کا قانون کہہ لیں اور اس کے قوانین میں سے، علوم القرآن میں سے ایک یہ قاعدہ ہے، پرنسپل ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت و مجاز۔ حقیقت و مجاز یہ ایک پورا کنسیپٹ ہے جو پورے قرآن کے اندر بار بار جس کو بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بات کرتا ہے، بولتا ہے، تو کیا اس بولنے والے کا، کلمہ کہنے والے کا جو کلام ہے وہ حقیقی معنی پر ہے یا مجازی معنی پر؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلام کرنے والا کون ہے، اور اسی حوالے سے اس کا معنی جو ہے وہ متعین کیا جائے گا۔ اگر کلام کرنے والا مسلمان ہے تو اس کا معنی اور ہوگا، اور اگر کلام کرنے والا غیر مسلم ہے تو اس کا معنی اور ہوگا۔ مثلاً ایک شخص کے سر میں درد ہے اور وہ دہریہ ہے، ایتھیسٹ ہے، اگنوسٹک ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو بالکل نہیں مانتا، اس کا وہ انکاری ہے اللہ رب العزت کی ذات کا۔ اس کو کوئی تکلیف تھی اور اس نے ایک میڈیسن اٹھائی، اور میڈیسن اٹھانے کے بعد اس نے اس کو پانی کے گلاس کے ساتھ لیا، اور بعد میں وہ کہنے لگا کہ مجھے اس پیراسیٹامول جو میڈیسن ہے اس نے مجھے آرام دیا، اس نے مجھے شفا دی۔ اب وہ کہنے والا قائل جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا یہ کہنا کفریہ ہوگا، کیونکہ وہ شفا کی نسبت جو ہے، شفا دینے کی نسبت جو ہے وہ میڈیسن کی طرف کر رہا ہے، ایک دوائی کی طرف کر رہا ہے، اور وہ اسی کو ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے، اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ شفا دے سکتی ہے۔ اس کے اندر یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میڈیسن کے اندر اس تاثیر کو پیدا فرمایا ہے، وہ سب کچھ میڈیسن کو ہی سمجھ رہا ہے، لہٰذا اس کا کہنا اور معنی میں ہوگا۔ اور جب مسلمان یہ کلمہ کہے کہ مجھے فلاں دعا نے شفا دی ہے، فلاں میڈیسن سے مجھے آرام مل گیا، تو اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، وہ آخرت کو مانتا ہے۔ اب جب وہ یہ کہے گا کہ مجھے دوائی نے آرام دیا، تو اس کا کہنے کا معنی یہ ہوگا کہ یہ دوائی جو ہے یہ تو ذریعہ ہے آرام دینے کا، شفا دینے کا، در حقیقت شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر یہ طاقت رکھتی ہے کہ یہ مریض کو شفا دے، تو یہ ایک ذریعہ اور واسطہ ہے، در حقیقت شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات ہے جس نے شفا دی ہے۔ علماء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں
کہ آپ نے اس شفا دینے کی نسبت فعل کی طرف کی ہے یا فاعل حقیقی کی طرف کی ہے؟ تو فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کے ذریعے سے یہ فعل واقع ہوا ہے شفا کا، وہ ہے دعائی۔ تو اللہ تعالیٰ اصل ہے، اور جب ہم دعائی کا نام لیتے ہیں تو حقیقتاً مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ کافر کی مثال یوں قرآن کریم سے میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 78 کا ابتدائی حصہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ یہ قارون کا قصہ چل رہا ہے کہ جب قارون سے کہا گیا کہ تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں کچھ دے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت عطا فرما رکھا ہے، تو وہ آگے سے کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم نے مجھے دیا ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے میرے علم نے دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سے دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ الزخرف ہے اور اس کی آیت نمبر 51 ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں یہ اعلان کرا دیا، منادی کرا دیا اور کہا ہے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ اب جب فرعون نے یہ کہا کہ کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے، اور قارون نے کہا کہ میرے علم نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، اب قارون کا کہنا اور فرعون کا کہنا یہ کفر ہے کہ میرا ملک ہے۔ کیوں؟ کہ فرعون کا خدائی کا دعویٰ تھا، جیسا کہ سورۃ النازعات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں بڑا خدا ہوں۔ اب اس کے خدائی کا دعویٰ تھا، جب اس نے کہا یہ ملک مصر میرا ہے تو اس کا یہ کہنا کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، اس کا یہ کہنا درست نہ رہا۔ اسی طرح جب قارون نے کہا کہ میرے علم نے مجھے دولت دی ہے تو اس کا یہ کہنا کفر ہو گیا۔ یہاں ہے کہ میں مثال دوں کہ ایک بچہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، اس کو اچھی جاب مل گئی، ایک اس کا دوست پرانا ملتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے تمہارے پاس اتنی اچھی گاڑی، اتنا اچھا گھر، یہ تمہیں کس نے دیا؟ تو وہ کہتا ہے یہ میری ایجوکیشن نے مجھے، میرے علم نے یہ دیا ہے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ میری ایجوکیشن یا علم نے دیا ہے، اس کا یہ کہنا کفر اور شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو خدا مانتا ہے، اپنا خالق و مالک مانتا ہے، اس کو وہ اپنا رازق مانتا ہے، اور قیامت کو وہ مانتا ہے، اور انبیاء کا ارکان اسلام پر اس کا ایمان ہے۔ اب جب اس نے اس کی نسبت اپنے علم کی طرف کی تو اس کا نیت یہ ہے، وہ معنی اس کا یہ ہے کہ مجھے یہ اچھی گاڑی جس نے دی ہے، وہ ایجوکیشن نے دی ہے، در حقیقت اللہ کی ذات عطا فرمانے والی ہے، مگر ظاہراً جو اس کا سبب بنا ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھے ملی ہے، وہ میری ایجوکیشن ہے اور میرا یہ علم ہے۔ لیکن یہی بات جب قارون نے کہی تو اس کا معنی کچھ اور تھا، اور مسلمان نے جب یہ بات کہی تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اسی طرح ہم اس کو حقیقت و مجاز کہتے ہیں کہ مجازاً اس نے اپنی تعلیم کا نام لیا، اس کی طرف نسبت کی، مگر حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف وہ نسبت ہے، یہ صرف ذریعہ اور واسطہ ہے درمیان میں۔ اس کی ایک مثال اور میں عرض کروں کہ ہم عام طور پر اپنی زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہے، حالانکہ بہتا تو اس کے اندر پانی ہے، دریا تو نہیں بہہ رہا ہوتا، وہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہے؟ وہ دریا کے تو کنارے ہیں اور کناروں کے درمیان سے وہ پانی چل رہا ہے، تو دریا تو وہیں کھڑا ہے، اس کے کنارے تو وہیں کھڑے ہیں، وہ تو چینج ہی نہیں ہوئے، درمیان سے پانی چل رہا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں،
پانی جو ہے وہ دریا کے ذریعے سے چل رہا ہے، اس لیے کہہ دیا کہ دریا چل رہا ہے۔ اب جس کے ذریعے سے وہ فعل واقع ہو رہا ہے، اس کا چلنا واقع ہو رہا ہے، اس کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ تو معنی یہ نکلا کہ جس کے ذریعے سے کوئی کام ہو رہا ہو اس کو اس کی طرف منسوب کرنا یہ جائز ہے۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔